وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. مستمعین کرام، الحمدللہ ہم اس مبارک دور سے گزر رہے ہیں جس کے لیے سال کے شروع ہی سے جنت کو سجایا جاتا ہے. جنت تو سجی سجائی ہے، اس کی چمک دمک، اس کی آرائش و رونق بے مثال ہے. اس سب کے باوجود خصوصی طور پر جس عظیم پیریڈ کے لیے جنت کو سنوارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں وہ مقدس ٹائم ایک بار پھر مرحمت فرمایا ہے. اس ہولی منتھ کے ہولینس کو پانے کے لیے جہاں ہمیں روزہ اور تراویح کے علاوہ جو کام کرنے چاہیے، ان میں سے ایک اہم اور اعظم کام ہے اللہ کا ذکر، جس کو کل کی مجلس میں آیات قرآنیہ کے ذریعے پیش کیا گیا تھا. آج کی مجلس میں اسی ذکر کی اہمیت اور اس کے دنیاوی و اخروی فائدے احادیث کی روح سے بیان کیے جائیں گے. ترمذی شریف اور احادیث کی دوسری کتابوں میں ہے کہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء استن بہ. اے اللہ کے رسول، شریعت کے احکام اور اعمال تو بہت سارے ہیں، مجھے ایک ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنا لوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے، یعنی ہر وقت تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ یہ تھی، میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حال میں تیری موت آئے کہ تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو. ترمذی شریف، ابن ماجہ اور احادیث کی دوسری کتابوں میں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم. قالوا بلا. قال ذکر اللہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں، اس سے بھی بڑھی ہوئی چیز ہے. حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور بتا دیں. آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. ایک اور روایت میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لَيَذْكُرَنَّ اللَّهَ أَقْوَامٌ فِي الدُّنْيَا عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتے ہیں. یعنی دنیا میں مشقتیں جھیلنا، صعوبتیں برداشت کرنا آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب ہے
اور جتنی بھی دینی امور میں یہاں مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی بلند مرتبوں کا استحقاق ہوگا۔ لیکن اللہ پاک کے مبارک ذکر کی یہ برکت ہے کہ راحت و آرام سے نرم بستروں پر بھی ذکر کیا جائے تب بھی درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ احادیث ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کے اور دوزخ کے ذکر سے ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، قبر آخرت کے اسٹیجز میں سے سب سے پہلا اسٹیج ہے، جو شخص اس سے نجات پالے بعد کی سب منزلیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں، اور جو اس سے نجات نہ پائے بعد کے اسٹیجز سب دشوار ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنایا کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جل شانہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ آدمیوں اور جنات کے سوا ہر جاندار عذاب قبر کو سنتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کی اونٹنی بدکنے لگی۔ کسی نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز سے یہ اونٹنی بدکنے لگی۔ سامعین کرام، ایسا عذاب قبر جس سے قبرستان کے پاس سے گزرنے والے جانور بھی بدکنے اور پریشان ہونے لگتے ہیں، ایسے عذاب قبر سے نجات دلانے والی چیز ہے اللہ کا ذکر۔ ایک روایت میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینادی مناد یوم القیامہ این اولو الالباب، قیامت کے دن ایک آواز دینے والا اللہ کی طرف سے آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ قالوا ای اولی الالباب ترید، لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون مراد ہیں، کون لوگ ہیں جن کو آپ عقل مند لوگ بتا رہے ہیں اور ان کو بلا رہے ہیں؟ جواب ملے گا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے، کائنات کی مخلوق میں غور و فکر کرتے تھے، اور کہتے تھے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب چل پڑیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ادخلوها خالدین، آپ سب لوگ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سامعین کرام، جب آیات قرآنیہ اور احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر انتہائی عظیم الشان عبادت ہے،
پھر اس عظیم الشان عبادت کا تعلق عظیم الشان مہینے کے ساتھ ہو جائے، یعنی عظیم المرتبت مہینے میں روزہ اور تراویح کے علاوہ اللہ کے ذکر کے لیے بھی ٹائم فارغ کیا جائے تو آخرت کی بہت بڑی کمائی ہو جائے گی۔ سامعین کرام، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے ذکر کے فضائل و فوائد اور اس کے ثمرات و برکات سن لیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کون سا ذکر کیا جائے، کون سی تسبیح پڑھی جائے، کتنی بار پڑھی جائے۔ احادیث میں کئی قسم کے ذکر و اذکار اور ان کے خاص خاص الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ کچھ اذکار حالات اور اوقات کے ساتھ خاص ہیں، کچھ عام اذکار ہیں، مثلا کلمہ طیبہ، کلمہ حوقلہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفار، درود شریف وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف الفاظ میں اذکار آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے طور پر طے کر لیں کہ روزانہ صبح میں اتنے 100 بار کلمہ، اتنے 100 بار تیسرا کلمہ، اتنے 100 بار استغفار، اتنے 100 بار درود شریف، اور شام میں اتنے 100 بار کلمہ، اتنے 100 بار لا حول، اتنے 100 بار درود شریف، اتنے 100 بار استغفار، تو کسی حد تک پابندی ہو جائے گی۔ اگر کچھ طے نہیں کیا گیا تو کبھی کچھ زیادہ ہو جائے گا، کبھی کم ہو جائے گا، اور کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے خود اپنے اوپر لازم کر لیا جائے کہ مجھے روزانہ کم از کم اتنا ذکر تو کسی حالت میں کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر و تسبیح کے لیے بھی وقت فارغ کرنے اور رمضان کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، سجدہ سہو کے چند مسائل سماعت فرمائیں۔ کسی نے نماز میں آیت سجدہ پڑھا اور آگے پڑھتا چلا گیا، سجدہ کرنا بھول گیا، پھر دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت میں یاد آنے پر سجدہ کیا، اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ، کسی نے آیت سجدہ پڑھا اور فوراً سجدہ تلاوت بھی کر لیا، لیکن سجدے کے بعد جب کھڑا ہوا تو اس کے آگے قرآن پاک یاد نہیں آیا، تو اسے چاہیے کہ رکوع میں چلا جائے، اس کی نماز صحیح ہے۔ سجدہ سہو کا ایک اور مسئلہ، کسی امام نے نماز تراویح پڑھاتے ہوئے سجدے کی آیت آنے سے پہلے ہی یہ خیال کر کے کہ یہ سجدے کی آیت ہے، سجدہ تلاوت کر لیا، پھر سجدے کی آیت پڑھ کر بھی سجدہ تلاوت کیا، تو اس کے ذمے سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نماز کو دہرانا ہوگا اور ان دونوں رکعتوں میں پڑھے ہوئے قرآن کو بھی دہرانا ہوگا۔ سامعین کرام، روزہ افطاری سے متعلق ایک مسئلہ سماعت فرمائیں۔ روزہ افطار کرنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے عموماً بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے گھروں میں خصوصی پکوان بھی کیے جاتے ہیں، بازار سے پھل فروٹ وغیرہ کی خریدی بھی کی جاتی ہے۔ اس اہتمام و انتظام کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ نظریہ بن گیا ہے کہ کھانے پینے کے خاص انتظام کے ساتھ ہی افطاری ہو سکتی ہے۔ اسی لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر تنگ دستی کی وجہ سے اس کا معقول انتظام نہ ہو سکے تو غریب روزے دار گھرانے کے لوگ گھٹن محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ افطار کرنے کا مطلب کیا ہے۔ کچھ کھا کر یا پی کر کھانے یا پینے سے پرہیز کا سلسلہ روک دینا اور بھوک یا پیاس کو ختم کر دینا۔ حسب سہولت و طاقت کھانے کی جو بھی چیز میسر ہو جائے کھا لینے سے روزہ افطار ہو جاتا ہے، روزہ کھل جاتا ہے۔ اگر کھجور بسہولت میسر ہو جائے تو کھجور سے افطار کرنا بہتر ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی رہا ہے اور آپ نے بعض روایتوں میں اس کا حکم بھی فرمایا ہے۔ حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہ برکہ، جب تم میں سے کوئی شخص افطار کا ارادہ کرے، روزہ کھولنا چاہے تو کھجور سے افطار کرے، کیونکہ وہ برکت والی چیز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ، اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کر لے، کیونکہ وہ پاکیزہ ہے۔
حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عربوں کے لیے خاص طور سے اہل مدینہ کے لیے کھجور بہترین غذا تھی، اس کا حاصل کرنا آسان بھی تھا اور بڑی سستی چیز تھی، غریبوں اور فقیروں کے لیے بھی اس کا کھانا آسان تھا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے افطار کی ترغیب دی، اور جس کو بر وقت کھجور بھی نہ ملے اس کو پانی سے افطار کی ترغیب دی، اور پانی کی یہ مبارک خصوصیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طہور قرار دیا ہے، اس سے افطار کرنے میں ظاہر و باطن کی طہارت کی نیک فالی بھی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تکن رطبات فتمیرات فإن لم تکن تمیرات حسوات من ماء۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، اگر تر کھجوریں بر وقت موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں جہاں کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی سستی اور آسانی سے ملنے والی چیز بھی کبھی میسر نہیں ہوتی تھی۔ جب کوئی بھی کھانے کی چیز میسر نہیں ہوتی تھی تو آپ چند گھونٹ پانی پی کر روزہ افطار فرما لیا کرتے تھے۔ کیا یہ سننے کے بعد بھی غریب روزے داروں کو مایوس ہونے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ جن کا یقین آخرت کی زندگی پر ہو اور جن کا ایمان جنت کی دائمی نعمتوں پر ہو، وہ کبھی بھی 4 روزہ دنیا کی تنگی اور تکلیف سے مایوس اور بددل نہیں ہو سکتے۔ سامعین کرام، روزے کی تاکید، روزے کے فضائل و برکات اور روزہ نہ رکھنے کا خسارہ اور اس کا برا انجام، ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں۔ جائزہ لینے کے موضوع کے تحت ہم آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بلا ضرورت اور بلا مجبوری روزہ نہ رکھنے والوں کو روزے کی تلقین اور نصیحت کر رہے ہیں یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔